اگر آدمی تقلید نہ کرے تو آدمی کا نفع نہیں بلکہ نقصان ہوتا ہے، اور تقلید کرے تو پھر انسان کو دین بھی ملتی ہے، دین بھی ملتا ہے اور دنیا بھی مل جاتی ہے، اور اگر تقلید نہ کرے تو انسان کے ہاتھوں دین بھی جاتا ہے اور دنیا بھی دونوں چلی جاتی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ دنیا کی نعمت تب ملتی ہے جب اعتماد انجینئر پر ہو، اور دین کی نعمت تب ملتی ہے جب اعتماد مجتہد پر ہو۔ انجینئر کی تقلید نہ کرے تو دنیا کی نعمت نہیں ملتی، اور مجتہد کی تقلید نہ کرے تو پھر دین کی نعمت نہیں ملتی۔ اگر تقلید نہ کرے تو نقصان ہی نقصان ہے، تقلید کریں گے تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تقلید کا فائدہ اور نقصان کیا ہے، اس پر ایک مثال سمجھے۔ میں مثال دیتا ہوں بات سمجھانے کے لیے۔ غیر مقلد آ کر کہتا ہے کہ جی میرے ابو جی بیمار ہیں، ہسپتال میں داخل ہیں، اور ڈاکٹر نے کہا ایک بوتل خون لاؤ، ان کو خون دینا ہے۔ تو یہ غیر مقلد آیا تو ہم نے کہا بھی اپنے شیخ صاحب کے پاس جاؤ، اپنے امام مولوی کے پاس جاؤ۔ اپنے مولوی کے پاس اس نے کہا جی میں گیا تھا، اس نے کہا کہ ایک بوتل لو اور اپنے ابو کا خون نکال لو۔ میں نے کہا جی ڈاکٹر صاحب نے کہا خون دینا ہے، آپ کہتے ہیں ایک بوتل نکال لو۔ اس نے کہا بیٹا ہم ڈاکٹر کے پابند نہیں، اللہ کے نبی کے پابند ہیں۔ ہم نے جتنی احادیث پڑھی ہے، مریض کو خون دینے کا ذکر کسی حدیث میں نہیں ہے، حجامہ لگا کے مریض کا خون نکالنے کا ذکر ہے۔ اس لیے اپنے ابا کا خون ایک بوتل نکال تاکہ ٹھیک ہو جائے۔ اس نے کہا استاد تو مر جائے گا، اس نے کہا مرتا ہے تو مرنے دے، ایمان قیمتی ہے یا ابا قیمتی ہے؟ ہم شریعت کے پابند ہیں، باپ کے پابند نہیں ہیں۔ اب اچھا میں حنفی عالم سے پوچھ لوں، اس نے کہا حنفی عالم سے نہ پوچھنا، حدیث میں مسئلہ ہے نہیں، وہ قیاس کرے گا، اور جب وہ قیاس کرے گا تو اس کی بات مانے گا تو مشرک ہو جائے گا، بیٹا وہاں نہ جانا، تیرا ایمان برباد ہوگا۔ اس نے کہا شیخ صاحب میں کیا کروں؟ اگر آپ کی بات مانو تو ابا کی جان نہیں بچتی، اور ان کی بات مانو تو میرا ایمان نہیں بچتا۔ ہم دنیا دار کدھر جائیں؟ ہم نے جان بھی بچانی ہے، ایمان بھی بچانا ہے۔ ہمارے پاس آ گیا تو ہم نے کہا بیٹا ایک بوتل نہیں، ضرورت ہو تو 2 بوتلیں خون لگوا دو۔ اس نے کہا جی دلیل؟ ہم نے کہا دلیل وہی جو آپ کے شیخ صاحب نے پیش کی ہے۔ آپ کے شیخ نے کہا کہ حدیث میں پچھنا اور حجامہ کے ذریعے خون نکالنے کا ذکر موجود ہے۔ ہم نے کہا بتاؤ خودکشی کرنا جائز ہے؟ اس نے کہا جی حرام ہے۔ ہم نے کہا اچھا یہ بتاؤ پیٹنا جائز ہے؟ اس نے کہا جی حرام ہے۔ ہم نے کہا پیٹنا کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ بندے کے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، اپنا خون نکالنا جائز نہیں۔ میں نے کہا جب اپنا نکالنا جائز نہیں تو حجامہ میں تکلیف بھی ہوتی ہے، خون بھی نکلتا ہے، تھوڑی ہو یا زیادہ، وہ جائز کیوں ہے؟ کہا جی وہ اس لیے جائز ہے کہ جان بچانی مقصود تھی نا۔ پتہ یہ چلا کہ خون نکالنا جائز نہیں، جب جان بچانی مقصود ہو تو پھر نکالنا مقصود ہے۔ خون دینا بھی جائز نہیں، ہاں جب جان بچانی مقصود ہو تو پھر خون دینا جائز ہے۔ تو علت جان بچانی نکل آئی، جب جان بچانی ہو تو خون لینا بھی جائز ہے، اور جان بچانی ہو تو خون دینا بھی جائز ہے۔ ادھر جائے گا تو یا ایمان نہیں یا ابا کی جان نہیں، ہمارے پاس آئے گا ایمان بھی بچ جائے گا، ابا کی جان بھی بچ جائے گی۔ تقلید سے دونوں باتیں بچ جائیں گی نا۔ نوجوان لڑکا آ گیا کہ جی میں رہتا ہوں سرگودا، میں رہتا ہوں لاہور، اور جس لڑکی سے نکاح کرنا ہے وہ رہتی ہے انگلینڈ۔ تو ہم نے کہا کر لو۔ انہوں نے کہا جی کریں کیسے؟ میں انگلینڈ نہیں جا سکتا، وہ لاہور نہیں آ سکتی، شادی کے لیے ضروری ہے یا وہ آئے یا میں جاؤں۔ انہوں نے کہا ٹیلی فونک نکاح کر لو۔ اس نے کہا جی میں اہل حدیث ہوں، حنفی نہیں ہوں۔ ہم نے کہا پھر میں اپنے شیخ صاحب کے پاس گیا ہوں کہ حضرت جی اللہ کے لیے کچھ کریں۔ تو شیخ صاحب نے ہمیں فرمایا کہ دیکھو بیٹا اس کو پاکستان بلا لو۔ ہم نے کہا جی نہیں آ سکتی۔ تو پھر آپ انگلینڈ چلے جاؤ۔ اس نے کہا جی کاغذات نہیں بنتے جب تک نکاح نہ ہو، تو ٹیلی فونک نکاح کرا دیں۔ تو شیخ صاحب نے فرمایا اللہ کے نبی کے دور میں ٹیلی فون نہیں تھا، اس لیے ٹیلی فونک نکاح کا کوئی جواز موجود نہیں۔ اس نے کہا حضرت پھر میں حنفی عالم سے پوچھ لوں۔ اس نے کہا اس سے پوچھے گا وہ گنجائش نکال لے گا، لیکن قیاس کرے گا، اور وہ قیاس کر کے مسئلہ بتائے گا، تو بات مان لے گا تو مشرک ہو جائے گا، تو تیرا ایمان ختم ہو جائے گا۔ اس نے کہا شیخ صاحب پھر میں کیا بتاؤں، آپ کی بات میں کیا کروں؟ آپ کی بات مانوں تو میرا ایمان نہیں بچتا، آپ کی بات ان کی بات مانوں تو میرا ایمان نہیں بچتا، اور آپ کی بات مانوں تو میری جان نہیں بچتی۔ مجھے اپنا ایمان بھی عزیز ہے، اپنی جان بھی عزیز ہے۔
اپنے ایمان کے بغیر بھی نہیں رہ سکتا اور اپنی جان کے بغیر بھی نہیں رہ سکتا۔ میری جان وہاں پریشان ہے، میں یہاں پریشان ہوں، تو مہربانی کر کے جان اور جسم کو ملا دے۔ اس نے کہا پتر دیکھ ہم نے تو مسئلہ بتا دی ہے، مسئلے کے پابند ہے، ہمارے پاس آ گیا۔ ہم نے کہا بیٹا یہ بتا، اگر تو انگلینڈ چلا جائے تو جب نکاح ہوگا تو لڑکی مجلس نکاح میں موجود ہوگی؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا لڑکی انگلینڈ سے پاکستان آ جائے، وہ تیری ماموں کی بیٹی ہے، چچا کی بیٹی ہے، اگر وہ یہاں پر آ جائے تو جب تیرا نکاح مسجد میں ہوگا تو لڑکی ایجاب و قبول کرے گی؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا ایجاب و قبول کون کرے گا؟ اس نے کہا جی ایجاب و قبول تو اس کا ماما، تایا، چچا، باپ وہ کریں گے، وہ خود تو نہیں کرے گی۔ میں نے کہا پتہ چلا اگر لڑکی پاکستان آ بھی جائے تو ایجاب و قبول وہ نہیں کرے گی، اس کا وکیل کرے گا، اس کا وکیل کرے گا۔ اب بتاؤ وکیل بنانا کیسے ہے؟ اللہ کے نبی کے دور کے واقعات کو دیکھ لیتے ہیں اور مسائل کو دیکھ لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھی لکھے ہیں، معلوم ہوا کہ خط کے ذریعے بھی وکیل بن سکتا ہے، اور اس دور میں خط تھا، آج میسج ہے، میسج کو عربی زبان میں الرسالہ کہتے ہیں، یہ بھی خط ہے۔ آج کے دور میں ای میل ہے، یہ بھی خط ہے۔ آج کے دور میں فیکس ہے، اور یہ بھی خط ہے۔ میں نے اسی طرح اگر آج کے دور میں آپ ٹیلی فون پر بات کریں تو ٹیلی فون میں بات کوئی الگ نہیں ہوتی، وہی بات اس نے کرنی ہے، اسی بات کو ٹیلی فون نے ہمارے پاس ایسے ہی پہنچا دینا ہے جیسے عمر نے فرمایا یا ساریہ الی الجبل، تو مدینے کی آواز وہاں تک پہنچ گئی تھی۔ جیسے آواز نے وہاں پہنچا دیا تھا نا، وہ ان کی کرامت تھی، اور آج آواز پہنچا دے گی، ہوا آواز پہنچا دے گی۔ اس دور کا نام آج کے دور میں یہ جدید ٹیکنالوجی ہے، اس میں حرج کی بات تو نہیں ہے۔ اگر وہ آ بھی جائے، اس نے مسجد میں نہیں آنا، وکیل نے آنا ہے، تو وکیل وہاں سے بنا دے، اور وکیل مسجد میں آ جائے، ایجاب و قبول یہ کرا دے، تو اس کے بعد آپ کاغذات نکاح کے بناؤ اور وہاں چلے جاؤ۔ تو دیکھو ان کی بات مانتا تو یا ایمان تھا اور یا جان تھی، اور ہماری بات مانی ہے، اس کا ایمان بھی اس کے سینے میں ہے اور اس کی جان بھی اس کے سینے پر ہے۔ اس کا ایمان بھی اس کے سینے میں ہے اور اس کی جان بھی اس کے سینے پر ہے۔ ہم نے سینے سے ایمان کو بھی جدا نہیں ہونے دیا، اور ہم نے سینے سے جان کو بھی جدا نہیں ہونے دیا۔ بات ٹھیک ہے؟ یہ تقلید کے فائدے ہیں یا نقصانات ہیں؟ فائدے ہیں۔